قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دین و دنیا میں مقصود گر آرام ہے، دین و دنیا میں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے ہمیں ایک دفعہ پھر اس کے محبوب کے محبوب شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضرت میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارسال ثواب کی محفل میں اور آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مالک نے اپنے حضور آنے کی، بیٹھنے کی، انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل وعلا جو بھی اس کار خیر میں شامل ہوئے، اچھی نیت کی بنیاد پر جتنے حاضر ہوئے، مالک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے والے سب کو مالک اپنی پاک بارگاہ سے ڈھیروں ثواب عطا فرمائے اور اس محفل کا نور ہمیں نصیب فرمائے۔ جو میں نے آیہ کریمہ کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، پہلے اس کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حقیقت پر مشتمل چند مروزات ہوں گے، زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا اور پھر انداز بھی نصیحانہ ہوگا، یعنی مجھے بھی کچھ مل جائے، آپ کو بھی کچھ مل جائے، یعنی وہ مقررانہ نہیں ہوگا۔ کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، کچھ پانے کے لیے آئے ہیں، کھونے کے لیے نہیں آئے، تو نہ ہم چسکے کے لیے آئے ہیں، نہ ہم ذائقے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے لیے آئے ہیں، بس۔ تو یہی حقیقت ہے۔ یہ چسکوں میں پھنس کے ہیں، ابھی تک نہیں نکلے، اسی وجہ سے ہزاروں محفلیں اٹینڈ کرنے کے بعد بھی 5 وقت کی نماز نصیب نہیں ہے۔ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے حضور جھکنے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہی حقیقت بتانی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں دل کرتا۔ ذکر کی محفلیں تھوڑی ہوتی ہیں، شاید خود ہی ایسا ہو جسے محفل نہ ہو، اور ہم کتنی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، چینجنگ کیوں نہیں آتی، تبدیلی کیوں نہیں آتی۔ یہ حقیقت ہے۔ اٹھان بھی ہوتی ہے، بیانات بھی ہوتے ہیں، بڑے زور والے بھی ہوتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں بیٹری پھر لو ہو جاتی ہے۔ کیسی بیٹھ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے نعرے لگے، ایسے لگتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، جو ہی باہر جاتا ہے تو تقوی مسجد میں رہ جاتا ہے، باہر نظر ہی نہیں آتا۔ تو حقیقت کیا ہے، جن کی محفل میں آئے ہو نا، رسم وہاں تو ہے ہی نہیں تھی، اور رسم کا نام بھی نہیں تھا، لقب بھی نہیں، لقب کا تصور بھی نہیں کہ ہمیں لقب ملے، ہمیں القاب ملے، ہمیں پروٹوکول ملے، ہمارا استقبال ہو، ہماری عزت کی جائے، ہمارا احترام کیا جائے، ہماری جوتیاں اٹھائی جائیں، ہمارے ہاتھ چومے جائیں، ہمیں یہ دولت ملے، ہمیں یہ دولت ملے۔ انہوں نے دل کو اتنا پاکیزہ کیا کہ یہ ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ کچھ وہ تھے جنہیں میں پہلے ہے ہی نہیں تھے، انہوں نے آنی ہی نہیں تھی۔ شروع میں مالک نے اتنا پاک رکھا
کہ وہ آئیں ہی نہیں۔ کچھ وہ تھے آئیں اور انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے محنت کی اتنی کہ اللہ کی رضا کا نور اتنا ملا کہ دل اتنا پاکیزہ ہوا کہ ان چیزوں کا خیال ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی لوگ داتا داتا کہتے ہیں، آج بھی لوگ خواجہ خواجہ کہتے ہیں، آج بھی لوگ غوث غوث کہتے ہیں۔ صدیاں بیت گئی ہیں اور زمانہ ڈنکے بجاتا ہے، پیسے لگاتا ہے، ان کے نعرے لگاتا ہے، ان پہ جانیں وارتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر رسم نہیں تھی، ادھر صرف اللہ اس کے رسول تھے بس، جس کی وجہ سے آج تک ان کا نام ہے۔ اور جو ان کے پیچھے چلتا ہے اللہ انہیں بھی یہ دولت دے دیتا ہے، انہیں بھی انعام یافتوں میں شامل بھی فرما لیتا ہے اور فرماتا ہے اب ان کے پیچھے چلنا مجھ سے مانگو۔ یہ جو حقیقت ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ درس ہے، درس کے لیے اصل حقیقت میں درس ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید، قرآن رشید، پھر آگے اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بلا شبہ اللہ متقیوں سے قبول فرماتا ہے۔ اب یہ میرے پاس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتاویٰ ہے جد الممتار، جو آپ نے لکھا علی رد المختار، رد مختار پر عربی میں آپ نے یہ حاشیہ لکھا۔ آج تو اعلیٰ حضرت بولنے والے جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں کوئی ایک سطر پڑھ کے دکھاؤ پھر سمجھاؤ نا ذرا کہ اعلیٰ حضرت رد المختار پہ کیا لکھ رہے ہیں، تو پھر اسے پتہ چلے کہ امام اہل سنت کون ہے، مجدد دین و ملت کون ہے، اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہے۔ اور انما یتقبل اللہ من المتقین کی تفاسیر اٹھا کر دیکھو، آپ کو بہت طریف مفہوم ملیں گے، لیکن جب اعلیٰ حضرت کو اٹھاؤ گے نا تو کوئی سمجھائے گا نا تو آپ کی زبان سے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ سبحان اللہ نکلے اور کتنی دعائیں نکلیں کہ جو اعلیٰ حضرت نے اس کی شرح کی ہے کہیں آپ کو نہیں ملے گی، وگرنہ پریشان ہوں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بلا شبہ اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پہلے بندے کو متقی ہونا پڑے گا پھر اس کا عمل قبول ہوگا؟ تو آپ مجھ سمیت جس کو بھی چیک کریں گے کوئی نہ کوئی کمی تو ہوگی، تو بالکل متقی تو نہیں نظر آئے گا، لیکن ہر مسلمان متقی تو ہے، ہر مومن متقی تو ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے دو ہی مفہوم ہیں، یا تو یہ مطلب ہے کہ اللہ مسلمانوں سے قبول کرتا ہے، کافر کا تو عمل قبول ہی نہیں ہوتا، دنیا میں اسے مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور پھر عمل مومن کا قبول ہوتا ہے، تو جس کا قبول ہوتا ہے اسے یہ اجر ملتا ہے، اور جس کا عمل قبول ہوتا ہے نا اس کے اندر ہی چینجنگ ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھو، نماز پڑھنے کے بعد چینجنگ نہیں ہو رہی، 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، چینجنگ کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری گالیاں کیوں نہیں چھوڑتی؟ پھر ہم دھوکہ دینے سے کیوں نہیں باز آتے؟ یعنی 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، کسی کو 60 سال بھی ہو گئے، اور 60 سال کا بابا بھی گالیاں دے رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز نہیں چھوڑتی، تسبیح بھی پڑھتا ہے، وہ بھی چلتا ہے، پھر وہ سدا بھائی کا حق مار لے، ادھر بہن اس کا حق مار لے، وہ تسبیح نہیں چھوڑتی، تسبیح چل رہی ہے۔ دیکھیے تسبیح پڑھنے کے باوجود بھی، رب کا ذکر کرنے کے باوجود بھی، اللہ کے نام میں خرچ کرنے کے باوجود بھی چینجنگ کیوں نہیں آتی؟ تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ عمل میں تو کمی نہیں، عمل تو ہو رہا ہے، پھر اسے سوچنا چاہیے عمل تو ہو رہا ہے، قبول بھی ہوا کہ نہیں؟ جب قبول ہوگا تو پھر اندر چینج ہوگا، جب تک عمل قبول نہیں ہوتا اندر چینجنگ نہیں ہوتی۔ جب قبولیت ہوتی ہے تو قرب ملتا ہے، جب قبولیت ہوتی ہے تو ثواب ملتا ہے، جب قبولیت ہوتی ہے تو رب قریب کرتا ہے۔ جب جس کا عمل قبول ہوگا اسے نظر آئے گا، اسے سمجھ آئے گی اور رب کے قریب ہوگا، وہ ڈرے گا اور ڈرے گا اور ڈرے گا اور ڈرے گا۔ وہ تو گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، گناہ کے تصور سے بھی ڈرے گا کیونکہ اس کا عمل قبول ہو رہا ہے۔ تو عمل قبول کیسے ہوتا ہے؟
اب یہ دیکھنا کہ عمل تو قبول ہوتا ہے نیت پہ، اخلاص پہ، کہ وہ کس نیت سے کس اخلاص سے کر رہا ہے. لیکن اس آیت کریمہ کو دیکھو، یہ اس سے اگلی بات کر رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ای الذین یتقون الکفر کفر وهم المؤمنون جمیعا، جو کفر سے بچتے ہیں وہ مومن ہیں سارے کے سارے، تو ان سے اللہ قبول فرماتا ہے. جو دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ العمل ممن اتقى فیہ ما یبطلہ، اللہ اس کا عمل قبول کرتا ہے جو ڈرتا ہے اس چیز سے کہ جو عمل کو باطل کر دے. ایک بندہ عمل تو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نیت اچھی ہے، آگے وہ ڈرتا ہے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو میرے اس عمل کو ضائع کر دے. فرمایا اللہ اس کا عمل قبول کرتا. انما یتقبل اللہ من المتقین، جیسے یہ تڑکا لگا رہے جو ڈرے کہ کہیں میرا یہ عمل کسی اور عمل کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، کوئی اور چیز میرے اس عمل کو باطل نہ کر دے، یا یمنعہ عن القبول، یا پھر اللہ اس سے عمل قبول کرتا ہے جو ڈرتا ہے اس بات سے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو قبولیت سے روک دے. جو قبولیت سے، مثال کے طور پر کالمن والادا فی الصدقہ، کہ میں صدقہ کرنے لگا ہوں، میں اپنے بہن بھائی کی خدمت کرنے لگا ہوں، میں امام مسجد کی خدمت کرنے لگا ہوں، یا میں کسی اور ریلیٹیو کی کرنے لگا ہوں، مسجد میں کرنے لگا ہوں. اب تو کسی کے ساتھ کرنے لگا ہوں تو کہیں احسان جتلانے کا تصور نہ آ جائے، کہیں اذیت دینے کا تصور نہ آ جائے، یہ بیماری نہ لگ جائے اور میرا ثواب نہ ضائع ہو جائے. میں جو اس بات سے ڈرتا ہے اللہ اس کا عمل قبول کرتا ہے. ریاکاری تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو عمل کر رہا ہے اللہ کی رضا پہ، آگے ڈر رہا ہے کہ یہ میں عمل کروں گا تو ایسا نہ ہو کوئی اور عمل ہو جائے جس کی وجہ سے قبولیت سے روک دیا جائے. کہ نیکی کی اور نیکی کر کے تو اس کو جو ہے نا چتلا دیا، اسے تانے دیے، اسے پریشان کیا، بڑی محفل میں اسے رسوا کر دیا، اسے شرمندہ کر دیا، فلاں وقت پہ تیرا ناک نکلتا تھا میں نے صاف کیا تھا، میں نے ایسے کیا تھا. تو اب یہ جو عمل بعد میں اس نے کرنا ہے تو اس کا ثواب ضائع ہونا ہے. اسے پہلے تڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو اس خوف سے، اس ڈر سے وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. تو فرماتے حضرت اللہ یہ فرما رہا ہے ایسوں کا میں عمل قبول کرتا ہوں. اب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ اب اس میں کوئی ریاکاری تھی، بات بھی خوف ہے نا اسے ایسا نہ ہو جائے. تو جس کا شروع میں ریاکاری پہ عمل ہو اس کے آگے کیا ہوگا؟ جس کی شروع میں نیت یہ ہے کہ واہ واہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے بھی یہ کام کیا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی حاجی ہوں، میں بھی سخی ہوں، میں بھی دینے والا ہوں. کبھی اس کو سنا، کبھی اس کو سنا، کبھی ادھر نماز بندے کو دیکھ کے بڑھا دی، اکیلے ہوئے تو کم کر دی، جب کوئی آیا تو زیادہ کر دی، دعا بڑھا دی، لمبی کر دی، اکیلے ہوئے تو سیکنڈ میں، اور جب مجمع میں ہوئے تو 10 منٹ دعا وہ چلتی رہی. تو بندے کو غور کرنا ہے کہ اکیلے میں کیوں نہیں، اکیلے میں اتنی عبادت کیوں نہیں ہوتی، اور جب مجمع میں ہوتی اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے، کس بنیاد پہ ہے. اب وہ غور کرے گا، جب فکر کرے گا تو اس سے جواب مل جائے گا. اخلاص کی بنیاد پر صرف چھوٹا سا عمل ہونا تو اللہ کے ہاں پہاڑوں کے برابر ہوتا ہے. جس کے برابر ہوتا ہے ایک کھجور، ایک کھجور، صرف ایک کھجور ہے. دیکھو جو کھجور اتنی سی کھجور ہوتی ہے، ہمیں دیکھو چھوٹی سی کھجور ہے. اب ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے دی ہے، اپنی بھائی کو، بہن کو، کسی رشتہ دار کو، مومن کو دے دی ہے، اللہ کی رضا کے لیے دی ہے. وہ کتنی بھاری ہے کہ یہ جو میزان ہے نا، ترازو، کتنا بڑا ترازو ہے، اس کو بھی بھر دیتی ہے. اب ترازو آپ اندازہ لگائیں، زمین و آسمان کتنے کشادہ ہیں اور ترازو کتنا بڑا ہے، تو یہ ایک کھجور سے بھرا جاتا ہے. کہا ہاں کھجور سے بھی بھرا جاتا ہے، لیکن کھجور کی کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، تیرے دل کو دیکھا جاتا ہے.
تیری سوچ، تیری فکر کو دیکھا جاتا ہے۔ رب تعداد کو نہیں دیکھتا، رب دل کو دیکھتا ہے۔ کھجور اگر سے چھوٹی ہے، دل اس کا بڑا ہے، اس نے اپنا بھائی سمجھ کر، اپنا کچھ سمجھ کے میری رضا کے لیے اس کا دل جیتا ہے، اس سے تعاون کیا ہے، اس کی حاجت پوری کی ہے، اس نے اسے مومن سمجھا ہے، میری مخلوق سمجھا ہے، اس کا درد اپنا درد سمجھا ہے کہ اسے بھی حاجت ہے، میری رضا کے لیے اسے دے رہا ہے، اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن دل اس کا پاکیزہ ہے۔ اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ اتنا دیتا ہے کہ ترازو بڑھ جاتا ہے، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ ایسے اسے پالتا ہے جیسے لوگ بچڑے کو پالتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا تو پالتے پوستے ہیں، اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ اس صدقے کو جس کی بنیاد اخلاص پہ تھی، جس کی بنیاد اللہ کی رضا پہ تھی، وہ قبول ہوا، اللہ اسے بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو احد پہاڑ کا بھی دیکھیے نا آپ، اب تو ٹی وی، اب کیا کچھ نہیں ہے، نظر آتا ہے، بندہ آنکھ جما کے دیکھتا ہے تو دیکھتے رہتا ہے کتنا بڑا وہ پہاڑ ہے، کتنا بڑا۔ تو تیری کھجور فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ بڑھانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے سودا مخلوق سے نہیں کیا، انہوں نے مخلوق کے خالق سے کیا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ جو تبدیلی آئے گی یہ اخلاص کی بنیاد پہ آئے گی کہ آپ کا جو بھی عمل ہو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، تقوی کی بنیاد پر عمل ہو، اخلاص کی بنیاد پر عمل ہو۔ اس میں دو چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، وہ آپ کی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے کہ تین قسم کے اشخاص ہیں جو تین طرح کی نیت کرتی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں، ثواب کی طلب میں، ثواب مل جائے ہمیں، جنت مل جائے۔ تیسرے جو ہیں وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کرتے، نہ ہی وہ جنت کی طلب کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ معبود ہے اور ہمارے اوپر اس کا حق ہے، عبادت ہم پر لازم ہے، وہ معبود بر حق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور تیسری نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس سے حیا آتی ہے کہ جو اتنی نعمتیں دیتا ہے، اتنے کرم فرماتا ہے، اس کی نافرمانی کریں، تو حیا کی وجہ سے وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ جو پہلا طبقہ ہے جو خوف کی وجہ سے عمل کرتا ہے، یہ بھی مخلص ہے، یہ بھی مخلص ہے، اس کو بھی اجر ملے گا، لیکن اسے علماء نے غلاموں کی عبادت لکھا ہے، غلاموں کی، لیکن پھر بھی ثواب ہے، گناہ نہیں ہے، مخلص ہے، کیونکہ درجے ہوتی ہیں، یہ نہیں ڈی گریڈ کرنا اس کو بھی اجر ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو جنت کی طلب کے لیے کر رہا ہے، تو یہ تاجروں کی عبادت ہے کہ تاجر نفع کے لیے عبادت کرتی ہے، یہ دوسرے درجے کا ہے، یہ بھی مخلص ہے۔ اور تیسرے درجہ کا یہ احرار کی عبادت ہے، یہ آزاد لوگ، احرار لوگ، اولیاء، بڑے لوگ، یہ ان کی عبادت ہے، جن کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ان کے دل میں صرف اللہ ہوتا ہے، ماں سوا اللہ انہوں نے کشتی کو جلا دیا ہوتا ہے، ماں سوا اللہ کچھ نہیں، صرف اللہ۔ اس لیے تو صدیاں بیت گئی ان کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے 20 بندے نکال دیا اور غرض بھی نکال دی، اتنی پکیزگی اختیار کی، اتنی پکیزگی اختیار کی کہ ہاتھ دنیا کا دار سے خالی اور دل مخلوق سے خالی، یہ حالت ہو گئی۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو مخلص ہیں۔ آپ ان تینوں میں سے ایک بن جاؤ، پہلے بن جاؤ خوف سے، نہیں تو دوسرے بن جاؤ جنت کی طلب۔ تیسرا تو بہت اونچا اور بڑے مشکل ہے، اس کے لیے تو کچھ چاہیے صوفی، اس کے لیے چاہیے کہ ولی کامل، وہ راستہ بھی بڑا مشکل ہے، لیکن پہلے دو تو ہر کوئی کر سکتا ہے، یعنی خوف سے اس پہ بھی نور ملے گا اور آپ کا عمل قبول ہوگا اور آپ کے اندر چینجنگ آ جائے گی خوف سے بھی۔ اور اگر جنت کی طلب، سبحان اللہ، تو جنت کی طلب اس انداز سے کر لی جائے تو وہ آخری درجے والوں میں بھی شامل ہو جائے گا۔ میرے شیخ کریم فرماتے ہیں کہ حضرت
خواجہ گوہر الدین اویسی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. اب میں ہم جنت کو طلب کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ جنت خدا کی رضا کی جگہ ہے. جنت خدا کی رضا کی جگہ ہے. اور ہم جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کی ناراضگی کی جگہ ہے. ابھی آپ کی سبحان اللہ حسنہ نہیں نکلی کیونکہ آپ وہاں پہنچ نہیں سکے جہاں خواجہ صاحب نے پہنچایا. شاید آپ پہنچے ہوتے تو وجد میں آ جاتے. صوفیہ کا ایک جملہ ہے، اب سوچتے رہنا ہو سکتا زندگی ختم ہو جائے آپ کی اسی سوچ میں کہ انہوں نے پہنچایا کہاں ہے. جنت کی طلب دوسرے درجے کی تھی، انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ آخری درجے والوں میں پہنچا دیا. کہ جنت کی طلب کرنا ایک تاجروں کا کام ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم تو خدا کی رضا چاہتے ہیں، تو خدا کی رضا جنت میں خدا چاہتا ہے، اور جنت میں خدا کا دیدار ہے، جنت میں آمنہ کے لال کا دیدار ہے. تو جنت خدا کی رضا کی جگہ ہے. مقصد کیا؟ مقصد خدا کی رضا ہی ہے. اور جنت کو طلب بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا راضی ہوتا ہے، اور جہنم سے پناہ اس لیے طلب کر رہے ہیں خدا راضی ہوتا ہے کہ پناہ طلب کریں جہنم سے، کہ جہنم وہ ناراضگی کی جگہ ہے. مقصد کیا تھا کہ دونوں صورتوں میں رضا الہی مقصود ہے. رضا الہی مقصود ہے. اونچے لوگ اونچی بات کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں، وہ ساری رات عبادت کرتی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ساری رات. بتاؤ آپ سے بڑھ کر رب کی کسی نے عبادت کی؟ 1,34,000 پیغمبر آئے ماں سوائے حضور کے. جتنی حضور نے عبادت کی ہے اتنی کسی نے کی. اور آپ کہتے ایک سجدے کے برابر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. جو دل حضور کو اللہ نے دیا کائنات میں کسی کو دیے ہی نہیں. اور میں اخلاص کی بات کر رہا ہوں. ہر ایک کا عمل ایک ہے لیکن اخلاص کی بنیاد پر وزن ایک نہیں ہے. سجدہ ایک ہی ہے لیکن اجر سب کا برابر نہیں ہے. صدیق کے سجدے کے برابر کسی کا سجدہ نہیں، تو صدیق کے آقا کے سجدے کے برابر کسی نبی کا سجدہ نہیں ہے. نہ آقا جیسا دل رب نے کسی کو دیا ہے اور نہ صدیق جیسا دل صحابہ میں سے کسی کو دیا ہے. اصل اخلاص ہے کہ اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا. کہ جتنی آپ کی دل کی پاکیزگی ہوگی، جتنی سوچ آپ کی پاکیزہ ہوگی، جتنی زیادہ پاکیزہ ہوگی، اللہ کی بارگاہ سے اجر بھی زیادہ ملے گا. اس لیے ولی کی سوچ مخلوق سے زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے تو ولی کے عمل کا وزن زیادہ ہوتا ہے. پھر ولی سے آگے صحابی ہیں، تابعی ہیں، پھر صحابیوں کی دل کی پاکیزگی، جن کے دل کو آمنہ کے لال نے ڈائریکٹ صاف کیا ہے اور حضور کی نگاہوں سے ڈائریکٹ فیض لیا ہے، پھر ان کے عمل کی ویلیو زیادہ ہے کیونکہ ان کے دل کی پاکیزگی زیادہ ہے. اور ان میں سب سے زیادہ جس کا دل پاکیزہ وہ تاجدار صداقت ہے رضی اللہ. اس لیے اللہ پاک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہے. اور تقوی دل سے ہے. کس سے ہے؟ دل سے ہے. دل جتنا ڈرنے والا ہوگا عمل کی ویلیو زیادہ ہو جائے گی، عمل آپ کا پاورفل ہو جائے گا. 1 روپیہ میں نے ابھی آپ کو بتایا 1 کھجور ہی ہے لیکن نیت پاکیزہ ہے، سوچ پاکیزہ ہے، وہی کھجور کتنی بڑھ گئی. اور دوسری طرف وہ من ٹن کھجور دے رہا ہے لیکن اس لیے دے رہا ہے لوگ مجھے سخی کہیں، میری تعریف کریں، تو اللہ نے وہ کرا دی ہے اسے اللہ کے ہاں سے کچھ نہیں ملا، اس لیے اس کے اندر چینی کی بھی کوئی نہیں. لیکن جس نے 1 کھجور بھی دی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسے اپنے بارگاہ میں چکا لیتا ہے. اللہ اسے جھکاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے نور ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے، دل کی پاکیزگی مل جاتی ہے. وہ اخلاص کی بنیاد پر یہ عمل کرتا ہے.